دور نہ جائیں، آپ کو الحمدللہ علم ہے، یہ 60 70 سال 100 سال پہلے کی بات ہے، کوئی اتنی زیادہ دور کی بات تو نہیں۔ اس ملک کا کیا حال تھا؟ فساد فی الارض، زمین میں فساد تھا، اور قتل اور ڈکیتی اور لوگوں کا مال لوٹنا یہ تو عام بات تھی نا۔ اسی لیے مسلمان مدینہ شریف جاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ راستے میں بدو جو ہے نا ایک پتھر لے کے مار دیتا تھا اور جو کوئی تھا لوٹ لیتا۔ اس دور میں یعنی اس دور میں کا ان موجودہ حکومت جو ہے آل سعود کی، ان کے آنے سے پہلے جو حکومت تھی اشراف، اس کے اندر یہ تھا۔ اگر حجاج آتے تھے پھر ان کے قافلے بنتے تھے، بھی 500 آدمی کا قافلہ بناؤ، 1000 کا قافلہ بناؤ، اور ان کے ساتھ پھر 1-2 پولیس والے بھی بھیجے جاتے تھے تاکہ سلامتی سے ان کو مدینے پہنچا دیا جائے۔ اور اس دور میں مشکلات بھی یہ تھی کہ سڑکیں نہیں تھیں، راستے میں پل بنے ہوئے نہیں تھے، اگر کوئی زبردست بارش آ جاتی تھی تو ندیاں بہہ جاتی تھیں، اب آدمی گزر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے مدینہ منورہ جانے کے لیے مہینہ لگ جاتا تھا۔ اچھا آپ راستے میں پڑے ہیں، نہ درخت ہے نہ کوئی چیز ہے، اپنے کپڑے لٹکا کے اسی کو بس ایک قسم کا سایہ بنا کے اسی پہ گزارا کرتے تھے۔ اچھا نہ راستے میں کوئی منزل ہے، نہ دکان ہے، نہ مارکیٹ ہے، جو کچھ تھا سب ساتھ ہوتا تھا، ستو ہے، چاول ہے، دالیں ہیں۔ بیچارے حاجی ساتھ رہ جاتے، خود ہی پتھر رکھ کے چولہا بناتے اور خود ہی پکاتے اور کھاتے، چونکہ مہینہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، پانی کمزور ہوگا، نیچے ہوگا، پھر گزریں گے، مطلب کیسے گزریں؟ یہ جو سیل آتی تھی نا وادی عثمان میں، اور اسی طرح آگے رابق سے پہلے، یہ تو ابھی بھی ایسی سیلیں آتی تھی کہ بستیاں اجاڑ کے لے جاتی۔ مکہ مکرمہ میں سیل آتی تھی، ہم نے خود دیکھا، یہ تو ابھی کی ہے 1973-74 کی بات ہے۔ اس قدر پانی حرم میں آیا کہ پانی پنکھوں کو لگ رہا تھا، آدھا کعبہ شریف ڈوب گیا تھا۔ لیکن اللہ کی شان عاشق اس وقت بھی تیر کے طواف کر رہے تھے، طواف بند نہیں ہوا۔ نمازیں بھی ہو رہی تھی، نمازیں اونچی جگہ پہ ہو جاتی تھیں، اور طواف پانی کے اندر تیر کے بھی کرتے تھے عاشق جو ہیں۔ تو مدینہ شریف جانے میں یعنی آدمی بڑا کوئی ایمان والا عاشق جاتا تھا، ورنہ سب کہتے بھی ٹھیک ہے مجبوری ہے کیا کریں۔ ہمارے علاقے کے بھی کچھ زمیندار تھے، وہ بریلوی تھے اور بریلوی پیروں کے مرید تھے، کہ ہمارے علاقے کے ہی وہ سردار تھے، زمیندار تھے۔ والد صاحب کے ساتھ وہ حج پہ آئے، والد صاحب سے پوچھتے کہ حضرت حالات ہم روز سنتے ہیں حرم میں بیٹھ کے، اس سے مدینہ شریف کے راستے میں تو خطرہ ہے، کیا کریں؟ اگر نہ جائیں حج تو خراب نہیں ہوگا۔ حضرت صاحب کہتے بھائی تم تو عاشق ہو، تم یہ مسئلے کیوں پوچھتے ہو؟ ہم تو وہابی لوگ ہیں۔ عاشق بھی کبھی مسئلے پوچھتا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بھی میرے ساتھ تھے، ہم جمرات پہ کنکریاں مار کے جا رہے تھے، اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بدر المجہود، جنہوں نے شرح ابی داؤد لکھی ہے، اوجز المسالک لکھی ہے، شرح موطا امام مالک، بہت بڑے محدث عالم تھے، تو وہ آ رہے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے۔ تو والد صاحب تو وہیں پڑے تھے۔ حضرت کہتے میں گیا، سلام کیا، بڑی محبت سے ملے۔ میں نے کہا حضرت یہ ہمارے ساتھی ہیں، کچھ بڑے پریشان ہیں، مسئلہ بتائیں کہ مدینہ منورہ ان حالات میں جانا ضروری ہے؟ اگر کوئی نہ جائے تو اس کے حج میں تو کوئی نقص نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ مسکرائے اور فرمایا بھی خیر محمد، جو جایا کرتے ہیں وہ پوچھا نہیں کرتے، اور جو پوچھا کرتے ہیں وہ جایا ہی نہیں کرتے، اور کہہ کے چلے گئے۔ میں نے کہا جی یہ تو بڑا وہابی تھا، اس کا عشق دیکھ لو اور اپنا بھی دیکھ لو۔ بہرحال اس حال میں بھی والد صاحب گئے الحمدللہ
مدینہ منورہ کی۔ اور سچی بات پوچھو نا، میں عرض کروں کہ لطف بھی تکلیف کے بعد آتا تھا۔ اب تو آرام ہو گیا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، 4 گھنٹے میں آدمی مدینہ منورہ پہنچ جاتا ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں کہاں آیا ہوں۔ تو جتنی تکلیف کے بعد جاتا تھا، اور جب حضور کے روضے پہ نظر پڑتی تھی آدمی کی ٹھنڈ پڑ جاتی تھی اور سارے دکھ دور ہو جاتے۔ اب تو سگریٹیں پی کے جاتے ہیں اور کاروں میں گانے لگے ہوئے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، میوزک بھی بجے۔ مدینہ شریف جی جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ تو بڑی زندگی اب بھی ہوگا کہ جب علماء دیوبند آتے تھے اور علماء سہارنپور اور علماء رائے پور، بڑے لوگ تھے وہ، تو بیر علی جس کو آج کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھتے ہو، یہیں آنے کے بعد وہ اونٹوں سے اتر جاتے تھے۔ سواری تو اونٹ ہوتی تھی نا، اور پاؤں میں بھی جوتا نہیں پہنتے تھے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن شوق ہے، ادب ہے، احساس ادب ہے۔ پیدل جاتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، پھر ان کو صلاۃ و سلام پڑھنے میں لطف آتا تھا۔ ہمارے حضرات ماشاء اللہ بھی منہ میں سگریٹ کی بدبو ختم نہیں ہوتی اور صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے ویڈیو بن رہا ہے، ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں اور ٹیلی فون کی موبائل کی گھنٹیاں بج رہی ہیں اور میوزک بج رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ ان کو زیارت کا فائدہ تو شاید نہ ہو، لیکن اللہ کے عذاب کو ضرور دعوت دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ رحمت للعالمین کا شہر ہے، اللہ معاف کر دیتے ہوں، ورنہ ہم اس قابل نہیں۔ تو یہ تو ان لوگوں کو پھر مزہ آتا تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ثانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی سبز رنگ کی چادر نہیں پہنتے تھے۔ سبز رنگ کا وہاں انڈیا میں بنات کے جوتے بنتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، سلیم شاہی قسم کے اور عجیب سے، تو اگر وہ سبز ہوتا تو نہیں پہنتے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا حضرت وجہ تو کوئی نہیں ہے، مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے، کہ مقام ادب ہے کہ حضور کے روضے کا رنگ جو ہے وہ سبز ہے اور ہم سبز چیزوں کو پاؤں میں رکھیں۔ مجھے بھی ایک دوست نے جوتا لے کے دیا، مجھے چند دنوں کے بعد خیال آیا کہ اس میں تو سبز ربڑ لگا ہوا ہے، میں نے دے دیا کسی کو، بس لے جاؤ۔ اب دشمن بھی چالاک ہے نا، اس میں بھی سبز ربڑ لگایا ہے تاکہ کسی طرح توہین ہو حضور کے روضے کی۔ دشمن بڑا چالاک ہے۔ چھ دلاور اس دزد بکف چراغ دارد، یعنی ایسے بھی انہوں نے جوتے بنائے تھے کہ ان کے جو نیچے تلے تھے نا، اس پہ لکھا ہوا تھا اللہ۔ انہوں نے ایسے بھی عورتوں کے لیے انڈر ویئر بنائے تھے کہ اس کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا اللہ۔ دشمن تو دشمن ہے نا، وہ تو ہر طرح انتقام لے رہا ہے، تو ہم پاگل ہیں بس، نہ ہمیں دین کا فکر ہے نہ ادب کا فکر ہے، اس لیے ملا بھی تو کچھ نہیں نا، ملا بھی تو ان لوگوں کو ہے نا جنہوں نے ادب کیا، کیونکہ ادب کے بغیر تو دین ملتا نہیں نا، دین کلھا ادب۔ وہ جیسے حضرت شیخ ذوالفقار نے کتاب لکھی ہے، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، یہ حقیقت۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جتنی مشقت تھی اتنی شوق تھا، اتنی جذبہ تھا، اتنی عقیدت تھی، اور اس میں وہی لطف اور مزہ آتا تھا۔ آپ بھی کعبے میں جاتے ہیں، حتیم میں جاتے ہیں، میں آج ہی پڑھ رہا تھا حدیث میں کہ حضرت عثمان ابن عفان نے کعبے کے اندر داخل ہوئے تو ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے
آپ کے تو بس سجدے بھی ٹھک 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 ہوتی ہے بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، پتہ نہیں کون سی یہ نماز پڑھتے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، حضور نے فرمایا جو اس طرح تیز تیز نماز پڑھتے ہیں اور مرغ کی طرح دانے چگتے ہیں ان کی نماز ہوتی ہی نہیں. یہ جذبہ تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عثمان تو حضور کے زمانے کے آدمی تھے نا، صحابی تھے، خلیفہ راشد. حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں روزانہ 2 ختم کرتے تھے قرآن کے، ایک دن میں ایک رات میں. اب ایمان سے کہیں جو آدمی 2 قرآن ختم کرتے وہ کسی اور بات کرنے کا ان کو موقع ملے گا؟ مانا ہے کہ زبان پہ ہر وقت قرآن تھا، بس دن ہے رات ہے یا قرآن ہے یا تراویح ہے یا تہجد ہے یا قرآن، بس